وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا، رخ دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، رخ انور مجھے دکھا وقت آخر حضور آ جانا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں، آپ میرے یہ بتا واہ 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 واہ، جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت آخر کیا بات ہے، آمین اللہم آمین، حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں نا، بہت خوبصورت کلام جناب عاصم شہزاد صاحب نے پیش کیا، اور عاصم بھائی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین، ہماری افطاری کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہم شروع سے ہی کرتے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ علمی اور روحانی نشریات ہیں، اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہمارے اثر کر جائے۔ اور ظاہر ہمارا جو ادارہ ہے سچل ٹائم نیوز، ہمارا جو اخبار ہے جو کہ 16 سال سے الحمدللہ پاکستان میں ہی شائع ہوتا ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں شائع ہوتا ہے، کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسلام آباد۔ اور ظاہر ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارا اخبار ہے، جو کہ سچل ٹائم نیوز کی صورت میں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم سیٹلائٹ پر ہیں، اور ہمارے چینل ہے SNN کی صورت میں، اور اللہ پاک ہمارے اس چینل میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمارا جو مشن ہے اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہم کرتے رہیں، اور حق اور سچ کی ہم بات کریں، اور عوام کے حقوق کی بات کریں، عوام کی جو بنیادی جو حق ہے ہم اس پہ بات کریں، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان تک آپ کی بات ہم پہنچائیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو سامعین، ہمارے جو CEO جناب طارق عزیز صاحب، ان کے لیے آپ دعا کریں، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں SNN کے جناب عاصم عقیل صاحب، ان کے لیے آپ دعا کریں، اور ہمارے جو اخبار سچل ٹائم نیوز کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، ان کے لیے آپ دعا کریں کہ یہ ہمارے مالکان ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اور خلوص کی دولت عطا فرمائے، ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں، اور ایسی نشریات ہم پیش کرتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب قرآن دارالشفا میں ہمارے ساتھ مولانا مفتی عبدالکریم امجدی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ، میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ادارے کے لیے کوئی اچھا سا کومنٹس دیں آپ، اس کے بعد میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پہلی یکم رمضان سے ہی موجود ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پہ ہم نشریات یہاں کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے یہاں مینجمنٹ دیکھی، اور طارق عزیز صاحب کی، عاصم صاحب کی، اور شکیل صاحب کی، اور آپ کے پورے مینجمنٹ کے لوگ جس محنت سے، جس ہمارے خلوص کیمرہ سے، مین، ہمارے پروڈیوسر، جی آپ کے کیمرہ مین، پروڈیوسر، اور جو اندر جتنا بھی آپ کا عملہ جو پس پشت ہمارے ساتھ ہماری سرپرستی کر رہا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کو مینیج کرنے میں تگ و دو اور دن رات محنت کر رہے ہیں، نہ نیند دیکھ رہے ہیں، نہ کھانے پینے کو دیکھ رہے ہیں، اور دل سے، جان سے، مال سے، ہر طرح سے وہ اس پروگرام کو مینیج کر کے، مقصد صرف ان کا یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم حق اور سچ کی بات جو ہے عوام تک پہنچائیں۔ تو یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، یقیناً جب یہ کام ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور یہ کام جو ہے ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، اور میں تو تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا،
اور قرآن دارالشفا کا ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا، اور اس بہانے اس نعمت کے ذریعے ہم امت تک سچل نیوز کے ذریعے، SNN نیوز کے ذریعے، اور ان سب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اور مالکان کے زیر سرپرستی ہم اس پروگرام کو، اس میسیج کو امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا مفتی صاحب میں آپ آپ کو سب بتاؤں، اس کے ساتھ جڑے اس کے رہیے۔ خلوص شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب خلوص دیکھیں شامل اسلامی نشریات رمضان المبارک کا بہت بابرکت مہینہ، جس میں عشرہ مغفرت ہے، عشرہ رحمت ہے، جی، جہنم سے نجات ہے۔ جی میں ایک عرض کرتا ہوں، ایک جملہ ہمیں جس طرح منانا چاہیے اس مہینے کو، ایک جملہ میرا بدل ذہن میں آتا ہم نے کہا اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو منصب دیتا ہے، اس منصب کا پھر وہ اہل بھی بنا دیتا ہے۔ رب ہی منصب دیتا ہے اور اس کا اہل بھی بنا دیتا ہے، تو یقیناً کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ہم کیوں نہ SNN نیوز کے ذریعے ہم روحانی اور علمی اور معرفت کے خزانوں والی ہم نشریات شروع کریں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا 16واں روزہ جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پہ 17واں روزہ ہمارا ہے، یوم بدر کا دن ہے، یوم بدر کا بھی دن ہے الحمدللہ، اور مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور علمی اور روحانی بیانات سے جو ہے مستفیض کرتے ہیں۔ خالصتاً دینی نشریات ہماری، خالصتاً دینی نشریات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے شہزاد سعیدی صاحب بھی بڑی محنت اس میں کر رہے ہیں، اور بڑے خلوص سے، محبت سے، ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ، کیمرہ مین وغیرہ سب، ہر شخص اپنے منصب کے مطابق خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں اور روزوں کی حالت میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول مزید فرمائے، برکتیں اللہ عطا پاک فرمائے، قبول فرمائے، کرے۔ اللہ پاک ہمارے اس خلوص کو مبارکہ میں قبول فرمائے۔ سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور مفتی صاحب سے پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں۔ ہماری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بھائی کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر وسائل نہیں بنتے کہ ہم گھر لے سکیں، تو آپ کوئی قرآن دارالشفا میں آپ سوال کریں میرے لیے، کوئی ایسا وظیفہ لے کے دیں مجھے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے مجھے میرا گھر دے دے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، تھوڑا سا ہمت کر کے یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر پوری فیملی یکسو ہو کے ایک مجلس میں آپ بیٹھ کے یہ پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص اگر 1.25 لاکھ پوری ہو جائے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 1.25 لاکھ بار سورہ اخلاص پوری ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک کائنات تو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما اور ہمیں ہمارا اپنا گھر عطا فرما، تو امید ہے اللہ رب العالمین آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ مولانا صاحب ایک اور سوال میں شامل کرتا ہوں قرآن دارالشفا میں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری 4 بہنیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم 3 بھائی کمانے والے ہیں، لیکن ہماری روزی میں وہ برکت نہیں ہوتی کہ ہم سب کا معاملات پورے کر سکیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت بے برکتی ہے ہمارے گھر میں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک جو ہماری جو کمائی ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دے۔ دیکھیں مستقل اپنے پاس ایک تصویر رکھا کریں، سارے بہن بھائی اپنے پاس ایک تصویر رکھیں، اور اس میں ایک تصویر یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک تصویر یہ پڑھیں آپ کسی بھی وقت، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور رب کریم نے جو محبوب کریم علیہ السلام کو ہر نعمتوں میں کثرت عطا فرمائی، آپ اس کا وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ تو نے جس طرح محبوب کریم کو ہر نعمت میں کثرت دی ہے، ہماری روزی میں بھی برکت اور کثرت ہو، ہمارے محبتوں میں بھی برکت اور کثرت ہو، ہمارے گھر میں بھی روحانیت میں اور علم میں فضل میں بھی برکت اور کثرت ہو۔ یہ مختصر وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یقین کیجیے گا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رواں سورہ کوثر پڑھے۔ واہ واہ اتنا واہ، زبردست وظیفہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اس کو پڑھیں۔ آپ کلام اللہ کی نیت سے پڑھیں تو کلام اللہ پڑھنے کا ثواب، محبوب کریم علیہ السلام کی نعت کی نیت سے پڑھیں تو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا بھی ثواب، اور ساتھ میں اپنی نیتیں بھی رکھ لیں، تو میرا رب چاہے گا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل آپ کو وہ چیزیں سے نوازے گا جس کا آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، تیسرا سوال میں شامل کرتا ہوں اور آخری سوال قرآن دارالشفا میں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری جاب ہے بینک میں، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو مجھے نہیں پتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تو آپ مجھے بتا دیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو قبلہ سے کوئی وظیفہ لے کے دیں کہ اللہ پاک مجھے سے بہترین کوئی نوکری عطا فرمائے۔ دیکھیں بینک کی ساری نوکریاں جو ہے وہ ناجائز نہیں ہیں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دارالفتہ سے رابطہ کریں۔ اگر کراچی میں آپ رہتے ہیں تو دارالعلوم امجدیہ چلے جائیں، وہاں پر مفتی اسماعیل ضیائی شیخ الحدیث و تفسیر، ان کی بارگاہ میں آپ یہ سوال رکھیں، ان کے ساتھ نائب مفتی ہوتے ہیں مفتی ندیم اقبال سعیدی صاحب، تو بینک کے معاملات میں بہت ہی زبردست آپ ملکہ رکھتے ہیں فقہ کے حوالے سے، آپ ان سے ضرور رہنمائی لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بینک کی کون سی نوکری جائز ہے
اور کون سی ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر دارالنعیمی آپ جا سکتے ہیں تو مفتی منیر رحمان صاحب آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اور بھی مفتیان کرام ہیں کہ جو اس حوالے سے خاص علمی مقام رکھتے ہیں۔ تو بینک کی نوکری کے حوالے سے آپ کسی عام جگہ پہ مت جائیے گا، کوئی جائز کو ناجائز کہہ دے، ناجائز کو جائز کہہ دے تو آپ کے لیے آزمائش نہ ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ جو بھی فتویٰ لینا ہے آپ اس کے ماہرین کے پاس جائیں، تو وہ صحیح آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے شہزاد بھائی، میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے جس میں لوگ آپ کے اوپر متشبہ گفتگو کریں اور شک و شبہات والی گفتگو کریں، کہ جس میں بچے بھی یہ ذہن میں، لوگوں کے بچوں کے ذہن میں بھی ڈالیں کہ تیرا باپ تو فلاں جگہ پہ جاب کرتا ہے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، تو بچوں کو شرمندگی محسوس ہو یا دلائل دینا پڑے کہ نہیں یہ تو ہمارے پاس مفتی کا فتویٰ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسی جاب سے اجتناب کیا جائے اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے۔ ہاں، اس سے بہترین نوکری کے لیے ہر نماز کے بعد آپ 21 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اور سوتے وقت ہو سکے تو کھلے آسمان کے سائے میں یا مسبب الاسباب 66 بار پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ تو کے غیب کے خزانوں سے اور عزت دار شعبے میں اور عزت دار جگہ سے مجھے نوکری عطا فرما، اور میری نوکری میں روزی میں برکت عطا فرما۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، قرآن دارالشفا میں بہت خوبصورت آپ نے سوالات کے جوابات دیے۔ میں چاہتا ہوں ایک نعت لوں، اقرا فاروقی ہمارے ساتھ موجود، معروف نعت خواں، اس کے بعد سیگمنٹ میں مدحت رسول، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ اقرا۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے 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 والا خود بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اقرا کب سے پڑھ رہی ہیں نعت آپ؟ ماشاءاللہ بچپن سے ہی پڑھ رہی ہوں۔ کوئی استاد ہے آپ کا؟ جی سیکھتی ہے؟ پیچھے سے سب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، خاندانی گل ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سسٹر ماشاءاللہ۔ بھی اچھا ڈریس آپ ہمارے سیٹ کے ساتھ میچ تو نہیں کر کے آئی تھی آپ؟ نہیں، بس نصیب کی بات بہت مل رہا ہے نا سیٹ کے ساتھ۔ نصیب کی بات ہے۔ اچھا بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، آپ پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اسی طرح خلوص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کرتی رہیں۔ سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین جناب مفتی واجد قادری صاحب قبلہ۔ سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول، اور حضور کے اوصاف پہ بات کرتے ہیں، حضور کے چلنے پر، حضور کے گفتار پر، حضور کے ہنسنے پر ہم بات کرتے ہیں، تو قبلہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شہزاد بھائی، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل اس میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور معجزات، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزات بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید فرقان حمید پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً نازل فرمایا، اور پورا قرآن مجید ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، یوم بدر کا دن ہے جی، اور یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلا معرکہ بدر، مقام بدر پر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی جی، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا بہت بڑا۔ اب پچھلے بھی پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی چہرہ مصطفیٰ پر، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب دیکھیں یہ چہرہ مبارکہ کی روحانیت، نورانیت اور نورانی چہرہ یہ ہے کہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ اور دیکھیں صحابی کون ہوتا ہے کہ جس نے حضور کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں واہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کا بات۔ وہ روحانی مکھڑا دیکھا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور یہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی دولت سے ان کے مبارک چہرے کو دیکھنے کا منصب ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا چہرہ مصطفیٰ تو آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ اور پھر اس معرکے میں 313 صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہونا اور آگے ایک سپر پاور ہو جو آپ کے مقابلے میں، تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ نے وہاں دعا فرمائی اور دعا کے ساتھ ساتھ میدان بدر میں جس مقام پر ارشاد فرمائی یہاں فلاں بن فلاں ہلاک ہوگا، اسی مقام پر وہ وہاں ہلاک ہوا۔ اور پھر وہاں فضیلت کیا تھی اصحاب بدر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصحاب بدر کا مقام ان فرشتوں سے بھی افضل ہے واہ واہ، کہ جو فرشتے اس دن مدد کے لیے میدان بدر میں شامل ہوئے۔ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا اس دن کہ جنہوں نے یعنی آج کے دن، آج کا دن الحمدللہ 17 رمضان مبارک کا دن میدان بدر میں 5000 فرشتوں کا نزول ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی جو فرشتوں کی صورت میں تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے اصحاب، جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اصحاب بدر کا کیا مقام آپ کے پاس رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جبرائیل ان کا مقام ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو مدد کے لیے شامل ہے۔ واہ واہ، مفتی واجد قادری صاحب بہت خوبصورت۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنے فرشتوں کی جماعت ہے ان فرشتوں سے افضل یہی فرشتے ہیں جو مقام بدر میں آپ کی مدد کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ، قبلہ وقت افطار بہت قریب ہے اور میں چاہوں گا ہم دعا کی طرف جائیں اپنے، لیکن ہمارے دیکھنے والے ناظرین سے میں اجازت لوں کیونکہ وقت افطار کچھ لمحوں بعد آپ کریں گے، اپنے تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے وقت پر کریں گے انشاءاللہ، اور وقت قبولیت کا وقت یہ ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس وقت میں اپنے رب سے دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ کا رب آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو دعائیں کریں گے اس وقت آپ کی دعائیں تمام قبول ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ اور محترم سامعین اپنے مرحومین کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، جو آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، آج ہم ہیں کل ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائیں۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو عقیدت رمضان کی اس خوبصورت نشریات سے اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں مفتی واجد قادری صاحب سے کہوں گا قبلہ ہم تمام کے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب المیزان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا پروردگار عز و جل، اے مالک مولا تیری خاص رضا چاہنے کے لیے اہتمام کیا گیا یہ پروگرام
کہ نشریات رکھے گی، مالک مولا اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے پروردگار عز و جل، جو ہم یہاں جمع ہو کر تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو عام کر رہے ہیں، مالک مولا اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے پروردگار عز و جل، جو اس پروگرام میں جس طرح سے بھی شامل ہیں، وہ مالکان ہوں یا کام کرنے والے ہوں، جس حوالے سے بھی ہوں، مالک مولا سب کو خیر و برکت عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عز و جل، ہمیں ہمیشہ دین کی اشاعت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اپنے مال کو صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں اور سینوں کو منور فرما۔ پروردگار، قرآن کی روحانیت، نورانیت نصیب فرما۔ اے مالک مولا، خاص کر مالکان کو اور پروگرام کرنے والوں کو اور علماء کرام کو حاسدوں کے حسد، شریر کو شر، ظالموں کے ظلم اور بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ پروردگار، اپنا رحم و کرم اور فضل عطا فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔